بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو بار بار آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سن لے۔ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ رات کو کئی مرتبہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت یہ ایک دعا پڑھا کرو۔ تمہارے لیے یہ 10 خوشخبریاں ہیں۔ پہلی خوشخبری، محترم ناظرین، یقیناً نیند انسانی جسم کی ایک اہم ضرورت ہے، اور جب نیند میں خلل پیدا ہو تو نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی اور روحانی کیفیت پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ رات کو اس کی آنکھ بار بار کھل جاتی ہے، کبھی کسی وجہ سے اور کبھی بلا وجہ۔ سائنسی طور پر اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے ذہنی دباؤ، بے چینی، نیند کی بیماری یا کسی جسمانی تکلیف کی وجہ سے نیند کا ٹوٹ جانا۔ لیکن ایک مومن کے لیے ہر کیفیت میں، ہر حالت میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا بہترین موقع موجود ہوتا ہے۔ اسلام نے نہ صرف نیند کے آداب سکھائے ہیں بلکہ یہ بھی بتایا ہے کہ اگر نیند میں آنکھ کھلے تو اس وقت کیا کہنا اور کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں ہمیں رہنمائی عطا فرمائی، حتیٰ کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد بھی کیا پڑھنا چاہیے، اس کی تعلیم بھی دی۔ یہ نہایت ایمان افروز بات ہے کہ رات کو آنکھ کھلنے کا مطلب محض نیند کا خلل نہیں، بلکہ یہ ایک روحانی موقع بھی ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جگا کر اس سے کچھ خاص بات کرنا چاہے، یا اس پر اپنی کسی رحمت کا دروازہ کھول رہا ہو۔ ایسی کیفیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص دعا سکھائی ہے اور فرمایا کہ جو شخص رات کو نیند سے بیدار ہو اور یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نیند کا ٹوٹنا محض ایک طبی یا اتفاقی معاملہ نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک روحانی دعوت بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے وقت میں بندے کو چاہیے کہ وہ نہ صرف یہ مسنون دعا پڑھے بلکہ اللہ سے مانگے، کیونکہ وہ وقت قبولیت کا بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کے وقت بیدار ہو اور کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، پھر کہیں اے اللہ مجھے بخش دے، یا پھر دعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور اگر وہ وضو کرے اور نماز پڑھے تو وہ نماز قبول کی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو جو شخص بیدار ہو اور اللہ کا ذکر کرے اس کے لیے اس وقت مغفرت اور قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ناظرین، اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے ہماری نیند اچھی نہیں ہے، اور رات میں کئی مرتبہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے اور اس وجہ سے ہماری نیند خراب ہوتی ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو رات میں 1-2 مرتبہ جاگتا نہ ہو، کیونکہ کبھی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے اور کبھی خواب دیکھنے پر بھی انسان اچانک بیدار ہو جاتا ہے۔ کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات 3 سے 5 بجے کے دوران آپ کی عموماً آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ سردیوں کے موسم کی بات کر رہا ہوں، اور اس لمحے کے دوران آپ اچانک سے جاگ جاتے ہو۔ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ایسا کیوں ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کون ہے جو اس وقت آپ کو نیند سے جگاتا ہے، کون سی وہ مخصوص گھڑی ہے جس سے آپ رات کے وقت جاگ جاتے ہیں، کون اس وقت آپ کو بار بار پکار رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ اتنی خوبصورت ہے کہ آپ بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ خواتین و حضرات، دنیا میں ہر امیر و غریب، نیک و بد کو قدرت کے قانون کے تحت دکھوں اور غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے، اور دنیا مصیبت اور غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ تو بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں، یعنی انسان کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہے، اور ان ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ رات مخصوص وقت
یعنی 3 سے 5 بجے کے دوران ہم اچانک سے جاگ جاتے ہیں، اور گرمیوں کے موسم میں یہ وقت تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لمحے ہم اچانک جاگ جاتے ہیں۔ یہ صورتحال بہت سے کم لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے۔ یقیناً بہت کم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، یقیناً بہت کم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، لیکن شاید کبھی آپ نے اس پر غور و فکر نہیں کیا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اگر ایسے ہوتا ہے تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ حضرات کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر آپ حضرات کو احادیث اور جدید سائنس کی روشنی میں بھی بتائیں گے کہ اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا تو اس وقت آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زندگی کی ہر خوشی مل جائے۔ اگر آپ رات 3 سے 5 بجے کے درمیان اچانک نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، اچانک نیند سے جاگ جاتے ہیں، تو یاد رکھیے آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں، آپ کسی بیماری میں مبتلا نہیں، بلکہ آپ خوش نصیب ہیں، کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے۔ یہ اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں، نیند سے جگاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے، اعلان کرتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو اس کی مطلوبہ چیز عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے دوں اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں؟ ہے کوئی سائل، ہے کوئی سوالی جسے میں عطا کر دوں؟ یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ وقف فرماتا ہے یہاں تک کہ 1/3 رات گزر جاتی ہے تو آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے، ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں، اور ہے کوئی سائل کہ میں اسے عطا کروں، اور ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ دوستو، ان احادیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت بتاتے چلے کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ جب ہمارا مالک، جب ہمارا پروردگار، جب ہمیں پیدا کرنے والا خود ہی ہمیں آواز دیتا ہے کہ مانگ لو مجھ سے جو بھی اس وقت مجھ سے مانگنا ہے، اگر آپ کی آنکھ سردیوں میں 3 سے 5 بجے کے دوران کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھو اور اپنے رب سے اپنے لیے مانگ لے۔ اور ان فرامین کا سائنسی فائدہ بھی آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ہمارے ہاں بعض لوگ ہر چیز میں سائنسی وجوہات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو سائنسی وجہ بھی بتا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو جاگ اٹھے اور دعا کرے، یا اللہ مجھ کو بخش دے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی۔ یہاں یاد رکھیے کہ نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ دوسری حدیث سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے شر سے پناہ مانگے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر دوست برے خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں اور تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں تو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیے کہ بہتر ہے کہ آپ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں، اور جب بھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث پر ضرور عمل کریں اور اپنے رب سے اپنے لیے دعا مانگے۔ جو بھی مانگنا ہے مانگ لے، دل کا سکون، رزق، شادی کی دعا، جائز حاجات، اولاد کی دعا۔ اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کر کے 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہم پر اپنی رحمت فرما اور اس مقدس لمحے سے فائدہ اٹھائے۔ اس وقت میں آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے، آواز دی جاتی ہے، ندا دی جاتی ہے،
کہ اے انسان، آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانو اور اسے پورا کرو۔ ناظرین، قرآن مجید کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے۔ وہ رات میں تھوڑا عرصہ سویا کرتے تھے اور آخر رات میں مغفرت مانگا کرتے تھے، یعنی گناہوں سے معافی مانگا کرتے تھے۔ دوستو، ہر چیز کے پیدا ہونے کا اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر سے نزول لینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح میں رات 3 سے 5 بجے کے درمیان روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشوں کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بے تاب ہوتا ہے، اور اس لمحے کی فضیلت صرف اسلام ہی نہیں بلکہ اس کی تمام مذاہب سائنٹیفک تھیوری بیان کر چکے ہیں، اور سائنس نے بہت مشاہدے کے بعد، بہت زیادہ تحقیق کے بعد لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا ہے، لوگوں کو اس بات سے خبردار کیا ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام ورزش کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ اور جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ورزش ہے، نماز ایک بہترین مشق ہے، نماز ایک ورزش ہے۔ اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو حکم دیا، آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس اس کو سچ ثابت کرنے لگی ہے، لیکن کچھ لوگ اب بھی اسلام میں کیڑے نکالنے پر گامزن ہیں، اب بھی وہ عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کی اس لمحے آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھیے، وضو کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیے اور پاک ہو جائیے، یا کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لے، زور زور سے ہوا کو باہر نکالے تاکہ آپ کے جسم سے بیماریاں خارج ہو۔ چند رکعت نماز پڑھے، کیونکہ نماز سے آپ کی ورزش ہو جائے گی، اور سجدہ کرتے وقت جب آپ کے نیچے کو جھکتے ہیں، جب آپ سر نیچے زمین پر ٹیکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ نماز میں سجدے کی حالت میں بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ہے، کیونکہ سجدے میں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور پستی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو جھکانا اور اس کے قدموں میں رکھ دینا بہت محبوب ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بہترین سے نوازتا ہے اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ رات کو سردیوں میں 3 سے 5 کے درمیان آنکھ کھلنے کے پیچھے کیا اشارہ ملتا ہے، اور یہ اچھا شگون ہے یا نہیں؟ رات کو 3 سے 5 کے درمیان کا وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کی آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ تہجد کے بارے میں حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو جو آپ کے حق میں زائد چیز ہے۔ کیا عجب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے۔ یاد رکھیں، یہ مقام محمود ایک خاص مقام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوگا۔ مقام محمود مقام شفاعت کبریٰ ہے، جس پر قیامت کے دن فائز ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کرائیں گے۔ مذکورہ ارشادات کی روشنی میں مسلمان کو چاہیے کہ رات کو جس وقت آنکھ کھل جائے وضو کر کے 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت یا 8 رکعت، جس قدر طاقت اور فرصت ہو، دل کی رغبت ہو، پڑھ لیا کرے، تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ یاد رہے کہ تہجد کے لیے کوئی خاص صورت نہیں ہے، جس جگہ سے یاد ہو اور دل چاہے پڑھ لیا کرے۔ اور ناظرین، رات کو جب بھی آپ کی آنکھ کھلے تو آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے ہی رات کو آنکھ کھلتی ہے، اگر آپ درود شریف پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اس دعا کو آپ جتنا بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم آپ نے 21 مرتبہ لازمی اس دعا کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ایسی دعا ہے کہ جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو آنکھ کھلتے ہی یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اس دعا کے پڑھنے والے کو خوشخبریاں ملتی ہے۔ نمبر 1،
اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ نمبر 2، اگر وہ مغفرت مانگے تو بخش دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، اگر وہ وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے۔ نمبر 4، اس وقت مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ نمبر 5، اسے اللہ کی خاص توجہ حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 6، رات کے بابرکت لمحات میں اسے ذکر نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 7، اس کے دل میں سکون و اطمینان داخل ہوتا ہے۔ نمبر 8، اس کی نیند عبادت بن جاتی ہے۔ نمبر 9، اسے فرشتے دعائیں دیتے ہیں۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتا ہے۔ اس دعا کو پڑھ کر ملنے والی ان خوشخبریوں کو سمیٹتے ہوئے آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا یہ عمل شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ یہ کتنی عظیم نعمت ہے کہ صرف ایک مختصر دعا پڑھنے سے بندے کو اتنے انعامات مل سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ان سنتوں کو شامل کر لیں تو نہ صرف ہماری نیند بہتر ہو سکتی ہے بلکہ وہ عبادت بن کر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دن رات اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صبح شام اپنے ذکر و اذکار میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام تر پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔